آمين وخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 2 آیتیں 13 اور 14 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج مختصر سے وقت میں میرا عنوان ہے ملک سے نکالنے کی دھمکی، وطن سے نکالنے کی دھمکی. یہ ٹاپک ہے تو اس لیے میں نے چنا کہ گاہے بگاہے بھارت دیش کے اندر ہم مسلمانوں کو دھمکی ملتی رہتی ہے. جیسا کہ یو پی کے اندر کچھ پولیس والوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ، اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں پاکستان یا پھر قبرستان، لوگ بولتے رہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ باہر سے افغانستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے جو آئے ہندو لوگ آئے تو شرمات تھی، اور اگر کوئی مسلمان آ گیا تو گھس بیٹھیا ہے، یعنی وطن سے نکالنا. بھائیوں بہنوں، گھس بیٹھیا کو نکالنا کہ نہیں نکالنا؟ جی نکالنا. آج اسی پر بات ہوگی، وطن سے نکالنے کی دھمکی. میرے بھائیوں، وطن سے نکالنے کی دھمکی، ملک سے نکالنے کی دھمکی یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ڈر کو ختم کر دیں. کوئی یہ کہہ رہا ہم نکال دیں گے، دیکھتے ہیں کون کس کو نکالتا ہے، دیکھتے ہیں کون کس کو نکالتا ہے. گھبراہٹ ختم کیجیے. جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں. کافروں نے رسولوں سے کہا ہم تم کو نکال دیں گے اپنی زمین سے. جب لوگوں نے رسولوں کو نکال دیا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے، یا پھر ہمارے لوٹ کے چلے آؤ ہمارے دین میں؟ تو ابھی جو NPR، NRC، CAA نام بھی بدلتا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے نا، تو اس سے کیا ڈر لگا ہوا ہے کہ کیا معلوم نکال دیں گے. یہ گھبراہٹ بیٹھ گئی ہے. تو گھبراہٹ دل کے اندر پیدا ہونا ایمان کی نشانی ہے، یاد رکھیے گا. لیکن مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کا مقابلہ کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے. تو یہ آیت جو میں نے پڑھی، 2 آیتوں کا ترجمہ سنیے. ہم تم کو نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دھرم میں لوٹ آؤ. تو افسوس ہے اور ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو NRC کے ذریعے، CAA سب کے ذریعے کہیں کچھ مسلم لوگ بھی کہیں اپنے دین کا، ایمان کا سودا نہ کر لیں. پھر آگے اللہ نے کہا ہم کیا کریں گے؟ ہم 2 کام کریں گے. تو جو لوگ ہم کو نکالنا چاہتے ہیں اللہ خود ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم کریں گے، لیکن اللہ پہلے ہم سے مانگ رہا ہے تم 2 کام کرو. الحمدللہ روڈ پر نکل رہے ہیں. پورا بھارت دیش شاہین باغ ہو گیا ہے. یہ بھارت دیش میں ہٹا رہا ہوں، پوری دنیا شاہین باغ ہے، ہر جگہ شاہین باغ ہے. میرے بھائیوں، مسجد بھرو آندولن بھی کرنا پڑے گا. لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، مبارک ہو. 5 وقتہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا. دبنگ دادیاں، نانیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ماشاءاللہ سب ہیں. قانونی لڑائی بھی لڑنی، بس قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. قانونی لڑائی لڑنی ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. لیکن اللہ اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم نکال دیں گے، تو اللہ نے کہا ہم ان کو ہلاک کر دیں گے جو نکالے گا. جس نے بھی نکالنے کی بات کی ہے اللہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے کہا. اللہ دیکھ لیں گے، لیکن ابھی اللہ وقت لا نہیں رہے. کب لائیں گے پتہ نہیں. چائنا کے اندر چائنا کے صدر شی جن پنگ، نام سنے؟ شی جن پنگ ابھی مسجد گھوم رہے ہیں، جبکہ لاکھوں مسلمانوں کو شی جن پنگ نے ڈیٹینشن کیمپ میں بند کر دیا ہے. اس لیے تو ڈر لگا ہوا ہے. ہم شی جن پنگ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آگرہ کرتے ہیں کہ پلیز وائرس آپ کے یہاں آ گیا ہے، جو وائرس ختم ہوگا جن کے ذریعے، تو آپ پلیز ان مسلمانوں کو ریلیز کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، جملے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگ اپنی زبان خراب کرتے ہیں. جیسے دیش کے غداروں کو گولی مارو،
آگے نہیں بولوں گا، میں آگے نہیں بولوں گا. کرنٹ اتنا زور سے لگانا شاہین باغ تک چلا جائے. کوئی شاہین باغ میں کرنٹ وہاں کچھ ہے کیا؟ الٹا چلا گیا ہے، الٹا ہو گیا، وہی کا کرنٹ ادھر ادھر چلا گیا. اب 2 بلب فیوز ہو گئے. اب نام نہیں پتا ہوں کیسے فیوز ہو گئے، کہاں لگا اور کہاں چلا گیا. یہ سب جملے بولنے کے لیے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم ان کے رب نے، یعنی نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئی، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. جو بھی بولتا ہے ہم نکال دیں گے، اللہ کہتا ہے ہم ہلاک کر دیں گے. نمبر 2 اللہ نے کہا زمین ہم تم کو ہی دے دیں گے. زمین کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے. آج اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن آگے اللہ نے مانگا 2 کام کرنا، تب ہوگا ایسا. وہ جب 2 کام میں پورے نہیں اتریں گے نہیں ہوتا. لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تبھی ہم ان کا ساتھ دیں گے. نمبر 2 جو میری وعید سے گھبرائے گا. آج دیکھ لیجیے ماشاءاللہ روڈ بھرو آندولن چل رہا، لیکن مسجد بھرو آندولن نہیں. مشورہ دیجیے لوگوں کو، بھیا مسجد میں آئیے، مسجد میں آئیے، اللہ کو سنائیے. دنیا والے سب کو سنا رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں. ہم اور آپ کی دنیا والوں کو زیادہ سنا رہے ہیں. بولیے محسن صاحب، اللہ کو زیادہ سنا رہے ہیں یا دنیا والے کو سنا رہے ہیں؟ سی اے خلاف، این آر سی کے خلاف، این پی آر، سب کس کو سنا رہے ہیں؟ دنیا والوں کو. کس کو سنانے کا؟ ہم نکال دیں گے. تو اللہ نے کہا ہم تم کو ہلاک کر دیں گے. تو معاملہ اللہ کے سپرد بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے. 1-2 مثال دوں گا، پھر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آؤں گا. میرے بھائی، لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ان کی قوم نے کہا ہم نکال دیں گے. دلیل سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 167. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا لوط باز آ جائیے ورنہ آپ کو ہم نکال دیں گے. بھائیو بہنوں وہ جملہ یاد رکھے گا. شرنا ارے نکالنا کہ نہیں گھس بیٹھیا کو؟ ہاں نکالنا چاہیے. وہ جملہ یاد رکھ کے رہیے گا. تو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں ویسا جملہ کہاں کہاں چل رہا ہے. تو لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا نکال دیں گے. لوط علیہ السلام بچے کہ نہیں بچے؟ ان کی قوم برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو نکالنا چاہتے تھے وہ خود ہی دنیا سے چلے گئے، اور جن کو نکالنا تھا وہ بچ گئے. الٹا بھی ہو سکتا ہے بھائی، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کی تقریر میں، نکالنے کی دھمکی پرانی ہے، گھبرائیے گا نہیں. کتنے لوگ گھبرا گئے. یہ سب آیتیں تسلی کے لیے پڑھی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کون کس کو نکالتا ہے. ذرا یہ بھی تو ہمت رکھیے. گھبرا گئے؟ چلیے ایک آیت اور لیتے ہیں. سورہ نمبر 27 آیت نمبر 56. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا تم لوگ سب لوط کے ماننے والوں کو گاؤں سے نکال دو. میرے بھائیو ڈر لگا ہوا ہے. برما سے 10 لاکھ مسلمانوں کو نکال دیا گیا ہے. کہاں ہے وہ لوگ؟ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ. اندلس پورا صاف ہو گیا ہے 500 سال پہلے ہی، 800 سال تک حکومت کرنے کے بعد. اس لیے اللہ کے سامنے بھی اپنی بات رکھیے کہ اللہ یہ لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں، ذرا معاملہ تو اپنے پاس رکھ لے. تو دیکھا آپ نے لوط علیہ السلام کو قوم نے نکالا، اللہ نے کس کو پکڑ لیا؟ ان کی قوم کو ہی پکڑ لیا اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا. شعیب علیہ السلام کو بھی دھمکی ملی ہے نکال دیں گے، گھس بیٹھیا نکال دیں گے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 88 آیت نمبر 89. قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. مالداروں نے کہا کیبنٹ میں ہمارے 303 ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ کتنے سانسد ہیں؟ 303. جو چاہے قانون ہم بنا سکتے ہیں. میرے رب نے 303 دیا، وہی رب اس کو 0 بھی کر سکتا کہ نہیں؟ ہم لوگ کا ایمان بہت ڈھلمل یقین والا ہے کہ نہیں؟ پکا نہیں ہے. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہے. آپ کے پاس دعا کی طاقت ہے بھائی، آپ کے پاس نماز کی طاقت ہے. نماز کی طاقت کے بارے میں بتا دوں، آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی، پوری دنیا کی مشین فیل ہو گئی.
ایک ایسی مشین کام آئی، اس مشین کا نام کیا ہے؟ ارے کتنے بھولے ہیں آپ لوگ، کتنے، ایک ہی مشین کام آئی، آسٹریلیا کے جنگل کی آگ بجھانے کے لیے ایک مشین کام آئی، اس مشین کا نام کیا ہے؟ نماز۔ کون سی نماز ہے؟ کون سی مشین ہے وہ؟ نماز استسقاء، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں بارش والی نماز، سب مشین فیل، 480 ملین جانور مر گئے، دنیا کی کوئی مشین کام نہیں ہے، جبکہ دنیا کے طاقتور ملک موجود ہیں، تو میرے رب کا جو لشکر ہے نا، وہ لشکر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ کی نماز میں اتنی تاثیر ہے، لیکن ہمارا